شوہر دسترخوان لگا دیجئے ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخوان پر بٹھائیے، میں سالن نکالتی ہوں اور گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی جاتی ہوں، آپ پردے کی اوڑ سے ان روٹیوں کو لیتے جائیے اور آپ نبی اکرم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو کھلاتے جائیے۔ سامنے کھانا آتا ہے، دیسی مرغا مانگ مانگ کے کھانے والوں، میزبان پر مصیبتیں بننے والوں، فون پر کہنے والوں کہ ہم آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، چاہے وہ آپ ہوں یا ہم جیسے مولوی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں اس واقعے کی روشنی میں جو صحیح بخاری کے اندر درج ہے، اطلاع اور دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں، دیسی مرغا کاٹ کے رکھنا، بنا کے رکھنا، تمہارے یہاں سے گزریں گے کھا کے جائیں گے۔ مانگ مانگ کے بھی مہمانی ہوتی ہے، کہیں تمہارے باپ کا وہ نوکر ہے جو تمہارا حکم مانے گا، اس کی نہ مجبوری دیکھو نہ کچھ دیکھو نہ پریشانی دیکھو، یہاں بکرا موجود، کاٹ دیا، ذبح کر دیا، کھانا بن کے سامنے آ گیا، جیسے ہی گوشت اور روٹیاں سامنے آئیں، بھنا ہوا گوشت سامنے آیا، امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ ابو الہیثم جب روٹیاں رکھنے آئے، نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا اللہ کے نبی آپ نے اور آپ کے ساتھی تو بھوکے تھے، ہم نے تو کھانے کا انتظام کیا ہے، جو میرے پاس میسر تھا ہم نے فوراً انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملے نکلے وہ بخاری میں دیکھ لیجئے، آئے ابو الہیثم اللہ کی قسم واللہ واللہ، اے ابو الہیثم واللہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو نعمتیں تم نے پکا کر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ جو کام چند کھجوروں میں ہو گیا تھا پھر تم نے مزید اپنا بکرا ذبح کیوں کر دیا، اور جو کام آدھا اور 1 کلو گوشت میں ہو سکتا تھا اس کے لیے تم نے پورا کا پورا بکرا ذبح کیوں کر دیا۔ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ صرف 100 باراتیوں کی جگہ 500 لے جانا صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے، شادیوں میں پٹاخے اور بندوق کی گولیاں چلا لینا ہی فضول خرچی نہیں ہے، طرح طرح کے آئٹم بنا کر آدھا کھلایا جائے اور آدھا پھینک دیا جائے یہی فضول خرچی نہیں ہے، بیڑی اور سگریٹ کھا کر اور تھوک دیا جائے پان کھا کر صرف یہی فضول خرچی نہیں ہے، فضول خرچی میں یہ چیز بھی شامل ہے۔ سنو، اس نے مہمان نوازی کی تھی، جناب محمد رسول اللہ کی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کی تھی، لیکن نبی اکرم نے ان کو بھی یہ کہہ دیا یہی وہ نعمتیں جو تم نے میرے سامنے پیش کی، اے ابو الہیثم کل قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیسے لگ رہے ہیں اس واقعے کی روشنی میں ہم اور آپ؟ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کیا کسی کو اچھا سے اچھا کھلانا بھی برا ہے؟ نہیں۔ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں 2 مہمان ہے، مزید آدھا کلو گوشت میں کام چل جائے گا، تو پھر آپ آدھا کلو بکرا لائیں، آدھا کلو مچھلی لائیں، آدھا کلو پنیر لائیں، آدھا کلو دیسی لائیں، آدھا کلو، آپ اپنی بڑائی دکھا، دیکھو میں نے اتنے آئٹم آپ کے لیے بنا کے رکھ دیے، یہ فضول خرچی ہے جو جائز نہیں ہے، جو اس پر سوال ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ اچھے کام پر بھی زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا ہے۔ چلیے
اب تو مدرسے والے سوچ رہے ہوں گے تو مولانا کہہ رہا زیادہ خرچ کرنا، تو مدرسے میں جو 100 دے رہے ہوں گے وہ بھی نہیں دیں گے بیچارے، وہ کہیں گے ہم کیوں زیادہ خرچ کریں۔ میں نے سب کا سب منع کیا ہے۔ آپ کے پاس صرف پوری دولت ہی 100 روپے ہے تو آپ ساری کی ساری 100 روپے نہیں دے سکتے ہیں۔ ابھی وہ بھی واقعات آئیں گے آپ کے سامنے، بتائیں گے۔ جب بتا رہے ہیں تو مکمل ہی بتا کر چھوڑیں گے، آپ کو بیچ میں پیاسا نہیں چھوڑیں گے۔ اب 100 روپے آپ کے پاس 100 ہی مدرسے کو دے دی، آپ کی پوری پونجی 100، تو اب کیا کرو گے؟ شام کو کھانا کہاں سے آئے گا بیوی بچوں کے لیے؟ اللہ دے گا۔ پھر تو وہی حساب ہو گیا صوفیوں کی طرح، اللہ دے گا۔ بیٹھ گئے ایک جگہ پہ، اللہ اللہ اللہ، شام کو کھانا کہاں سے؟ اللہ دے گا، اللہ اللہ اللہ۔ ایسے لوگوں کو تو میں نے کہا تھا حرام خور ہیں یہ لوگ، یہ جہاں ملے آپ کو ان کو الٹی چھری سے کاٹو، 1000 جوتے مارو اور ایک گنو۔ یہ قوم کے اوپر بوجھ بنے بیٹھے، بوجھ۔ ایسی لوگوں کے لیے تو ہم نے کہا تھا ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن ہے جو سب سے مبارک دن، عید و بقرعید سے بھی زیادہ جس دن کی اہمیت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے دن کو بھی عبادت کا دن نہیں بتایا ہے۔ کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز پڑھ لی اور جمعے کی نماز مکمل ہو گئی تو اب مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ ہٹو یہاں سے، نکلو یہاں سے، جاؤ کہاں؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے جو رزق اتارا ہے، جو روزی اتاری ہے، اس کو تلاش کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ یعنی لوگوں کے حرام ٹکڑوں پہ مت پلو، ان کے اوپر بوجھ مت بنو، بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کماؤ۔ اللہ کا حق ادا ہو گیا، اب مسجد میں مت بیٹھو، اب بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے باہر نکلو اور محنت کرو، مزدوری کرو۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ سجدے پہ سجدے ٹھونکتا جا رہا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسبیح رٹ رہا ہے، مالائیں جپ رہا ہے۔ ادھر دوسرے لوگ پیدا ہو گئے، رام 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 رام، ادھر ہرے رام کر رہے ہیں، ادھر اللہ 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 کر رہے ہیں۔ بہت سے ملیں گے آپ کو، ٹرینوں میں بھی مل جائیں گے، ہرے رنگ کی چادر لے کر بھیک مانگتے ہوئے صوفی لوگ، اور کہیں گے کیا فلاں کے نام پہ دے دو، فلاں پہ چادر چڑھا، یہ کرے وہ، ان کو دے دو۔ اور شکلیں قسم خدا کی ایسی ہوتی ہے، ان کی شکلیں ان بھیک مانگنے والوں کی، صوفی، اگر ان کا چہرہ اگر دیکھ لو تو قسم خدا کی کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا آپ کا۔ منہ میں منہ میں تمباکو بھری، مجموعے والے بابا، ایسے ان کے منہ سے جملے تک نہیں نکل پاتے صحیح سے، چہرے پہ ایسی آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے ان کے چہرے دیکھ کر۔ ابو الہیثم انصاری کے اس واقعے کو سامنے رکھیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر 2 بوٹیاں رکھی۔ ایک روٹی اٹھائی، اب سنو، دیسی مرغا یا مٹن سامنے آ جائے تو بھوک دگنی، اپنے گھر پہ جتنا کھاتے ہو اس سے ڈبل کھانے والوں سنو۔ اس پوزیشن میں اللہ کے نبی نے صرف ایک روٹی اٹھائی، روٹی کا سائز اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے۔ بخاری کی حدیث میں صرف خبز کا لفظ آیا ہے، خبز النکرہ، ایک روٹی اٹھائی۔ روٹیاں چھوٹی بھی بنتی ہیں اور بڑی بھی بنتی ہیں۔ آپ لوگوں کے علاقے میں چھوٹی روٹی بنتی ہے، ہمارے ویسٹ یو پی کی طرف آ جاؤ، مغربی یو پی میں تو بڑے سائز کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ ہمیں سائز نہیں معلوم کہ وہ کتنی بڑی روٹی تھی، ہمیں نہیں معلوم، نہ حدیث کی کتابوں میں اس روٹی کا سائز ہے۔ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نقدے کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک روٹی اللہ کے نبی نے اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور کہا، اے ابو الہیثم، اس ایک روٹی کو جس پہ میں نے 2 بوٹیاں رکھی ہیں یہ لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ آج 15 دن ہو گئے ہیں، 2 ہفتہ ہو گیا ہے، میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، میری بیٹی فاطمہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے۔ ابو الہیثم، اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی، اشارے سے بلاتی ہے، اے ابو الہیثم اندر آؤ۔
کے نیچے کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کعب ابن مالک کہاں ہے, کعب کہاں ہے, کعب کہاں ہے. میرے اوپر سے آواز دی, کیا ہوا, میں یہاں ہوں. آئے کعب ابن مالک, اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے, تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کعب سے کہہ دو کہ وہ اپنی بیوی کو بلا سکتے ہیں, مسجد میں آ سکتے ہیں اور لوگوں سے دعا سلام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. کعب ابن مالک آتے ہیں, جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس کو غور سے سننا. کعب ابن مالک آتے ہیں, اوپر کی چھت سے نکلتے ہیں, نیچے زمین پر اترتے ہیں, کہتے میں تیزی سے مسجد نبوی کی طرف بھاگا. یہ خوشخبری میں جناب محمد رسول اللہ سے سنوں. جیسے ہی میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں, صحابہ کرام میرا سواگت کر رہے ہیں, انہوں نے مجھے راستہ دے دیا, سب میری طرف دوڑ پڑے. اے کعب ابن مالک مبارک ہو, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور میں ایک ہی بات کہتا جا رہا ہوں, مجھے یہ بات اللہ کے رسول سے سننی ہے. جیسے ہی ان کی نظر نبی اکرم کے چہرے پر پڑتی ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں آؤ کعب, یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ابھی ابھی جبریل نے مجھے آ کر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. تم اپنی بیوی کو بلا سکتے ہو, آج کے بعد مسجد میں آ سکتے ہو, لوگوں سے دعا اور سلام کر سکتے ہو. کعب ابن مالک نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا, اس کو چوما, نبی کی پیشانی کا بوسہ لیا, گلے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول, آج آپ نے مجھے میری کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ لوٹا دی, آج آپ نے میرے لیے جینے کا ایک دوسرا موقع دے دیا, اللہ نے میری توبہ قبول کر لی. اب اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جتنے مکان ہیں, میرے پاس جتنے گھر ہیں, میرے پاس جتنی زمین ہے, میرے پاس جتنے باغات ہیں, اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا, وہ ساری کی ساری زمین, ساری پراپرٹی, سارے باغات, سارے مکان میں صدقہ کر رہا ہوں, میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دوں. آپ نے کعب ابن مالک کا ہاتھ پکڑا, آئے کعب تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, تم اپنی پوری کی پوری پراپرٹی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو, اپنے سارے باغات تم اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے ہو, اپنا سارا مال, ساری دولت تم اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہو, تمہارے لیے جائز نہیں ہے. نہیں, جتنا دینا چاہو اتنا دے دو, ایک حصہ دے دو, دو حصہ دے دو, لیکن تم سارا کا سارا دے رہے ہو, خود سڑک پہ آنا چاہ رہے ہو, یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. آپ نے کعب ابن مالک کو سارا کا سارا مال خرچ کرنے سے روک دیا اور کیا کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے سکتے ہو, فضول خرچی اللہ کی راہ میں بھی جائز نہیں ہے. آئے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اور بیٹوں کی شادی میں بے تحاشا مال و دولت کو لٹانے والوں, بے ہزاروں سینکڑوں ٹن کھانا بنا کر برباد کرنے والوں, 10 اور 15 لوگوں کے بیچ میں نکاح ہو سکتا ہے, 500 آدمیوں کی بارات لے جا کر لڑکی والوں کے گھر میں چوروں ڈاکوؤں کی طرح بنا کر لے کر کھلانے والوں, سنو, جب اللہ کی راہ میں سارا مال نہیں دیا جا سکتا ہے تو تمہاری سیاری و مکاری میں فضول خرچی جائز کیسے ہو سکتی ہے, یہاں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے, سوچا ہے ہم نے؟ اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے. اتنی سی بات اگر ہم سوچ لیں کہ جب اللہ, کعب ابن مالک کتنا اچھا کام کر رہے تھے, اللہ کے رسول آج تو مجھے ایک نئی زندگی مل گئی, اتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے, جب اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو میری خوشی میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ دے دوں, لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں میں سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں, اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, نہیں نہیں, تم ایسا نہیں کر سکتے. ایک عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے,
اور آپ نے اس کو طلاق دے رکھی ہے، یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور آپ نے ایسی حالت میں اس کو طلاق دے دی ہے، تو ادھر بھی قرآن ایک حکم نافذ کر رہا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لڑکے کے باپ کے اوپر یہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ جس کا لڑکا ہے یعنی باپ کے لیے جس نے طلاق دے دی ہے کہ جب تک وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے رہا ہے، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اس عورت کا رزق یعنی اس عورت کا کھانا پانی اور اس کا کپڑا یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو دے گا جس کے پاس بچہ ہے، اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ بھی دے گا۔ طلاق ہو گئی، عدت 3 مہینے گزر گئی، لیکن چونکہ ابھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو اس پر بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، اس بچے کے باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب تک وہ عورت جس کو طلاق دے دی ہے 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ تمہارے بچے کو جب دودھ پلا رہی ہے، تو جب تک وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کی روزی روٹی، اس کے کھانے پینے کا خرچ اور اس کا کپڑا لتے کی ذمہ داری لڑکے کے باپ کے اوپر عائد ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط لگا دی، بالمعروف، معروف طریقے سے۔ سماج میں کھانے پینے کا جو چلن چل رہا ہے اور پہننے کا لباس کا جو چلن چل رہا ہے، اس طور طریقے پر اگر عورت یہ چاہے کہ ہم بریانی کا خرچہ مانگیں اور سماج کے اندر دال چاول کھانے کا رواج ہے تو آپ کو دال چاول کا خرچہ دینا ہے، سماج کے حساب سے چلنا ہے۔ اس عورت کے لیے آپ بریانی کا انتظام نہیں کریں گے، اس کو چکن اور مٹن نہیں، بالمعروف کہہ کر یہ بتا دیا کہ اس اچھے کام کے اندر بھی تمہیں فضول خرچی نہیں کرنا ہے۔ تمہارے سماج میں اگر 150 اور 200 روپے کی ساڑی عام طور پہ عورتیں پہنتی ہے تو تم 1000 کا سوٹ نہیں دو گے، وہی 150 اور 200 کی ساڑی اس عورت کو پہناؤ گے، اس میں فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ او لوگوں، لڑکا میرا ہے، وہ میرے بچے کی ماں ہے، آج ہم نے طلاق دے دی ہے، وہ بچہ میرے پاس آنا ہے، اس کی ماں الگ ہوگی، وہ بچہ تو میرا مانا جائے گا، لیکن ہم چاہیں کہ اس بچے کی پرورش میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر دیں اور اس کی ماں کو بجائے دال چاول کے بریانی کھلائیں، مرغ و مسلم کھلائیں۔ قرآن کہتا ہے یہ فضول خرچی ہے، تمہیں اپنے سماج کے طور طریقے پر چلنا ہوگا، تمہیں اپنے معاشرے کے اور سماج کے راستے پہ چلنا ہوگا، دستور کے مطابق وہاں جو کھانے پینے کا چلن ہے وہی کھلانا اور وہی پہنانا ہوگا، تم حد سے آگے اس معاملے میں نہیں بڑھ سکتے ہو۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین نے ایک قانون، ایک نیم بنا دیا کہ ادھر بھی فضول خرچی تم نہیں کر سکتے ہو۔ میں وید اور رامائن اور منتروں کی طرف اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ سب آپ سن چکے ہیں، تاریخی تقریر، اتہاسک تقریریں ہو چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی طرح قرآن کی آیتیں تو شاید میں کسی جلسے میں پڑھی بھی نہیں ہے، صرف قرآن کی آیتیں بھی لے کے چل رہا ہوں۔ ابھی آپ رکیے، ابھی دیکھتے جائیے۔ کعب ابن مالک نے سب خرچ کرنا چاہا، وہاں روک دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دستور کے مطابق عورت کو کپڑا اور کھانا دینے کا حکم دیا، ادھر بھی فضول خرچی سے روکا۔ آئیے ایک واقعہ اور اس کے بعد ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ ایک واقعہ اور، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے۔ بخاری اٹھائیے، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے، اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ حضرت سعد کی طبیعت خراب ہو گئی، اللہ کے رسول ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔
اس واقعے سے تو واقعے کو سننے کے بعد آپ دنگ رہ جائیں گے کہ مولانا کیا نتیجہ نکال رہے ہیں. یہ واقعہ ہم مولویوں پر بھی فٹ بیٹھتا ہے، یعنی ہم لوگ بھی مجرم ہیں اس واقعے کی روشنی میں. بخاری شریف کا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اٹھتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، بستر پر آپ کو رات کی تاریکی میں نیند نہیں آ رہی ہے. آپ نے اپنی بیوی اما عائشہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے کچھ نہیں کہا. آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے. تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا، کوئی آ رہا ہے. آپ اس کے قریب پہنچے، یہ سوچ کر اس کی طرف آگے بڑھ گئے اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا. چلو یہ آدمی آ رہا ہے، اس سے کچھ کہتے ہیں. رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائے. جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رات کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا. علیک سلیک ہوا، دعا سلام ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بخاری شریف کا یہ واقعہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ سے کیا چھپاؤں؟ آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا. اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، کون؟ ابو بکر صدیق، اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہے ابو بکر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کھلا دوں گا تو یہ امید بالکل مت رکھنا، اس لیے کہ تمہارے نبی کو، تمہارے ساتھی کو، تمہارے اس خلیل کو، اس دوست کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے. جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے. جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں. اچھا، ابو بکر صدیق کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے. چلیے کوئی بات نہیں، چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا، دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی، دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے. اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل. جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. علیک سلیک ہوا اور ان دونوں نے پوچھا، ہے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو، کیسے نکلنا ہوا، کہاں جانا؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے، اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں. سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے. چلو ایسا کرتے ہیں، اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں. وہ گھر حضرت ابو الحیثم کا ہے.
ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے، چلیے ذرا ابو الحیثم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں. ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے. یہ تینوں لوگ حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں. ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں، ابو الحیثم انصاری. دروازے کو دستک دیتے ہیں، ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں. ابو الحیثم دروازے پر آتے ہیں. اتنی رات میں کون آ سکتا ہے میرے گھر میں؟ آج تک تو رات کے اس اندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں. ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا. چلیں چل کے دیکھتے ہیں. جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں. مرحبا مرحبا، موسٹ ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو. اتنی رات میں اتنے اچھے مہمان، اور وہ بھی ہمارے گھر میں. آئیے تشریف لائیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر مت کھڑے رہیے، آپ اندر آئیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اندر آ جاؤ. اتنی رات میں ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو کیسا لگے گا؟ ویسے آج کل تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے. آئے گا تو فون آن کر کے آئے گا، موبائل آپ کو اطلاع کر کے ہی آئے گا، اچانک نہیں. وہاں تو موبائل کا زمانہ ہی نہیں ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہی نہیں ہے، اور اچانک پہنچ گئے اور پیشانی پہ شکن نہیں آ رہی میزبان کے. ابو الحیثم اتنے اچھے مہمان، اتنی رات میں، وہ بھی ہمارے گھر. اندر آئیے. بخاری کے اندر یہ واقعہ، دروازہ کھولا، اندر آئیے. بتائیے، اندر جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، پیجئے. کیا بات ہوئی، کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول اتنی رات میں؟ بتائیے. ہم بستر لگاتے ہیں، آپ آرام کریے، سوئیے. کہ نہیں. آیا ابو الحیثم، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو، تمہارے گھر میں اگر رات کا بچہ کھچا کچھ ہو تو بتا دو. رات کی اس تاریکی میں مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور ابو بکر کو بھی، اور ان کے ساتھی حضرت عمر کو بھی. ہم تینوں بھوک سے نڈالے آئے ہیں، اور یہ امید سے آئیں کہ تمہارے گھر میں رات کا کچھ بچا ہوا ہو تو دے دو. ہم اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے اور اللہ اسی میں برکت دے گا. ابو الحیثم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کچھ انتظام نہ کر سکیں. بیٹھیے آپ، ابھی آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے. اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں. ابو الحیثم اندر جاتے ہیں. کچھ کچی اور پکی اور بیج کی ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی. مٹی کے ایک پیالے میں وہ اٹھا کے لے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، تب تک آپ یہ کھجور کھائیے، آپ کے دونوں ساتھی ہیں، آپ لوگ کھجوریں کھائیے، میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں. اندر جاتے ہیں اور اپنی ایک بکری کا بچہ، جس کی عمر تقریباً 1 سال کی تھی، یعنی قربانی کے لائق ہو چکا تھا، تقریباً 1 سال کا بکری کا بچہ، بکری بھی تھی، اس کا بچہ 1 سال کا. اس بکری کے بچے کو انہوں نے پکڑا. ایک ہی آدمی عرب کے اندر آج بھی کافی ہوتا ہے پورے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے. ابو الحیثم نے پورا کا پورا بکرا گرا لیا اور جلدی سے اس کو ذبح کر دیا. چھری چلا دی، فوراً اس کی کھال ادھیڑ دی اور گوشت اس کی بوٹیاں بنا کر جلدی سے چولہے پر رکھ دی. ابو الحیثم اور ان کی بیوی دونوں ایک کام یہ کر رہے ہیں، دوسری کام ان کی بیوی کر رہی ہے، اور فوراً جلدی سے جتنی جلدی ہو سکا کھانا بنا کر تیار کر دیا. اندر سے آواز آتی ہے، اے ابو الحیثم، اے میرے شوہر، دسترخوان لگا دیجئے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخوان پر بٹھائیے.
میں سالن نکالتی ہوں اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ. آج 15 دن ہو گئے ہیں, 2 ہفتہ ہو گیا ہے, میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, میری بیٹی فاطمہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا ہے. ابو الہیثم اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو ان کی بیوی دروازے پہ کھڑی تھی, اشارے سے بلاتی ہے, اے ابو الہیثم اندر آؤ. انہوں نے ایک برتن تیار کر دیا اور اس برتن کے اندر گوشت بھر دیا اور کئی روٹیاں اس برتن میں رکھ دی, دوسرے برتن میں ایک ٹفن تیار کر دیا اور کہا 1 روٹی اور 2 بیٹی میں فاطمہ کا کیا ہوگا, لے کے جانا ہی ہے تو کچھ زیادہ لے جاؤ تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کے گھر میں جو ہو 1-2 لوگ تو وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لیں. ابو الہیثم جب وہ برتن لے کے نکلے تو اللہ کے نبی نے دروازے سے ان کو طلب کر لیا, ادھر آؤ, میں نے تو 1 روٹی اور 2 بوٹی دی تھی, پورے برتن کو کھول کے دکھاؤ اس میں کیا ہے. کھول کے دیکھا تو اس میں سالن بھرا تھا, روٹیاں ایک نہیں کئی روٹیاں تھیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو الہیثم تمہاری دوسری غلطی یہ ہے کہ تم میری بیٹی کی عادت خراب کرنے کے لیے, میری بیٹی کی عادت کو بگاڑنے کے لیے اتنا کھانا لے جا رہے ہو. اگر وہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گی تو پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی, اللہ کا ذکر نہیں کر سکے گی. کھانے کے لیے اتنی ضرورت ہے جتنے میں انسان زندہ رہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے. نہیں اے ابو الہیثم یہ غلطی مت کرو, جتنا میں نے دیا اتنا ہی لے کر جاؤ. پھر آپ نے وہ سارا کا سارا کھانا واپس لے لیا. اے ابو الہیثم اس علاقے کے بہت سے غریب لوگ آج بھی بھوکے سو رہے ہوں گے, میری بیٹی سے زیادہ ضرورت مند وہ لوگ ہیں, یہ روٹیاں ان میں پہنچا دو اور یہ سالن ان میں پہنچا دو. جب تم نے پورا بکرا ہی ذبح کر دیا تو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو اور ان کو بھی پہنچاؤ اور میری بیٹی کو اتنا ہی دو جتنی اس کی ضرورت. اب کیسے لگ رہے ہیں؟ مجھے تو معلوم ہے تقریر میری بس جب تک ہو رہی ہے تب تک کے لیے آپ سوچنے پہ مجبور ہیں, لیکن کل آپ جہاں جائیں گے, آج ہی جن کے مہمانی میں آئے ہوں گے تو کل صبح اس کے ہاں بھر پیٹ ناشتہ ہی کر کے جائیں گے, بھوکے پیٹ نہیں جائیں گے. معلوم ہے وہ بھی بھوکا پیٹ نہیں جانے دے گا بیچارہ, کیونکہ کل اس کے علاقے میں بھی جلسہ ہونا ہے, ادھر آپ بھی تو جاؤ گے, ادھر وہ بھی تو, پھر ادھر آپ بھی جاؤ گے. ہوتا ہے. کھانے پینے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں, کھلانے اور پلانے سے بھی منع نہیں کر رہا ہوں. مہمان نوازی تو بڑی اچھی چیز ہے, خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں, اس کے گھر میں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہر چیز پہ فضول خرچی یہ غلط چیز ہے, چاہے وہ جائز کام ہو یا ناجائز کام. آئیے ایک اور واقعے کی طرف چلتے. حضرت کعب ابن مالک یہ ان صحابیوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے اور جنہوں نے اللہ کے نبی کو صحیح بات بتا دی تھی کہ ہم سستی کر گئے اور اپنی غلطی کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہیں کر سکے, جس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا, لوگوں کو منع کر دیا تھا. سنیے جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں وہ اب سنیے. اللہ کے نبی نے لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کعب ابن مالک سے سلام نہ کرے. کعب ابن مالک کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرے گا. اللہ کی طرف سے جب ان کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جب بتا دے گا کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے, تب ان سے کے لیے راستہ کھولا جائے گا.
ابھی کوئی ان سے سلام کلام نہیں کرے گا. اب لوگ ان سے سلام نہیں کرتے تھے. یہی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتے تو سلام کرتے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا, اے اللہ کے نبی, ہم تو سلام نہیں کرتے کعب ابن مالک سے, لیکن کعب ابن مالک جب ہمیں ملتے تو وہ سلام کر لیتے, تو کیا میں ان کے سلام کا جواب بھی نہ دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا, تم ان سے سلام نہ کرو, لیکن اگر وہ سلام کر لیں تو اس کا جواب دے دو. 8-10 دن گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اور حکم عائد کر دیا, اے کعب ابن مالک, تمہارے لیے دوسرا حکم نافذ کیا جا رہا ہے. آج کے بعد تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. مصیبتیں دیکھیے, مصیبت صرف ایک نافرمانی. ایک جنگ میں جانا تھا, سارے صحابہ چلے گئی. یہ سوچنے لگے میرا گھوڑا تو بہت اچھا ہے, تندرست ہے, ارے ہم تو صبح پہنچ جائیں گے, یہ لوگ جا رہے جانے دو, ہم تو دیر میں نکلیں گے, صبح پہنچ جائیں گے, ان کے ساتھ پہنچ جائیں گے. لیکن پھر رات میں لیٹ گئے تو نیند آ گئی, غلبہ آ گیا آنکھوں میں, نیند چڑھ گئی. صبح کے ٹائم پہ آنکھ کھلی, جب آنکھ کھلی تو پھر اور چلیے ابھی تو اور ہے, 1-2 دن لگیں گے جنگ شروع ہونے میں, ابھی ہم یہ کام نپٹا لیں, ابھی ہم وہ کام نپٹا لیں. سستی اور چڑھی, کام کرنے میں لگ گئے, یہاں تک کہ وہ جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہو گئی تو یہ جا نہیں سکے, اور جب جا نہیں سکے تو جنگ ختم ہو گئی اور سارے صحابہ لوٹ کے آ گئے. تو اللہ کے نبی نے کلاس لی, تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے پوری صحیح بات بتا دی. تو اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کر دیا, اب نماز میں بھی نہیں آ سکتے ہو مسجد کے اندر. کہا اللہ کے نبی پھر میں کیا کروں؟ کہا اپنے گھر میں تم نماز پڑھو گے, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تمہارے دروازے بند. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے یہی حکم نافذ کیا ہے. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں بازار کی طرف جایا کرتا تھا, لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے, میں ہی سلام کرتا تھا. میں ان سے پوچھتا تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور کوئی حکم دیا؟ تو لوگ ہمیں اس کا جواب نہیں دیتے تھے اور مجھے سلام کا جواب دے کر نکل جایا کرتے تھے. کوئی بھی آدمی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. اس حال میں کئی دن گزر گئے. کعب ابن مالک کہتے ہیں میں کافی بزرگ ہو چکا تھا, یہاں پر ایک حکم اور نافذ ہوتا ہے. اے کعب ابن مالک, 1 مہینہ جب گزر گیا تو حکم نافذ ہوتا ہے, اے کعب ابن مالک آپ اپنی بیوی سے دور ہو جائیں. یہ حکم نافذ ہو رہا ہے آپ کو, ایک اور سزا دی جا رہی ہے آپ کو, آج کے بعد آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے. کعب ابن مالک نے کہا اے اللہ کے نبی, بیوی سے مل نہیں سکتے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں, طلاق نہیں, طلاق دینے کے لیے حکم نہیں دیا جا رہا ہے, آپ ان سے دور رہیں گے, ان سے بیوی والی خدمت نہیں لے سکتے, یعنی اپنی بیوی سے مجامعت صحبت نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روکا جا رہا ہے. کعب ابن مالک کہتے ہیں میری بیوی ایک جگہ تو جنگ میں جا نہیں سکا, یہاں ہم بستری سے بھی روک دیا گیا, کہیں میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہو گیا اور مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی تو نبی اکرم کی یہ بھی نافرمانی میں نہ کر بیٹھوں اور تم سے ہم بستری نہ کر لوں, اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ, نہ تم یہاں رہو گی نہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. اپنی بیوی کو وہ اپنے سسرال اس کے مائکے بھیج دیتے ہیں. اس حال میں 50 دن گزر جاتے ہیں. کعب ابن مالک اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, بازار جا نہیں رہے ہیں, اس لیے کہ لوگ ان سے بات ہی نہیں کرتے, ہر دن انتظار کر رہے ہیں شاید میرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حکم نافذ ہو جائے. کبھی سوچتے کہ میں خودکشی کر لوں, مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے, یا اللہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا, ایک جنگ میں ہم نہیں جا سکے اور مجھے اتنی مصیبتوں سے گزرنا پڑا. ساری مصیبتیں برداشت کرتے گئے, سب کچھ گوارا کرتے گئے. جب 50 دن مکمل گزر گئے, فجر کی نماز مسجد میں ہو رہی تھی اور کعب ابن مالک اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ چلے گئے کعب ابن مالک, اور صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ جاتے ہیں
اور فضا کا معائنہ کرنے لگتے ہیں. ہوا چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور فضا کا معائنہ. اب مجھے کئی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں, نہیں لگتا کہ میں اس بیماری میں بچوں گا. خیر موت و زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں, جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ساتھ تم جو کچھ بھی بول رہے ہو اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے, جو آیا ہے اس کو جانا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اس بیماری میں اب مجھے بچنے کی امید کم ہے, تو امیدیں دنیا لگاتی ہے, شفا دینے والا اللہ ہے. جب وہ تمہیں شفا دینا چاہے گا تو شفا دے دے گا, اور جب اپنے پاس بلانا چاہے گا تو ہماری دعائیں بھی تمہارے کوئی کام نہ آئیں گی. ایسا تم کچھ اور بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ. ہاں اے اللہ کے نبی, موت و زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں, لیکن آج مجھے ایک بات کہنی ہے. اے اللہ کے نبی, میری ایک بیٹی ہے, بس صرف میری ایک بیٹی ہے. میں اس کی شادی سے فارغ ہو چکا ہوں, وہ بھی پرائے گھر کی ہو چکی ہے, وہ بھی شوہر والی ہے, اس کے بھی بچے ہیں, وہ اپنے سسرال جا چکی ہے, وہ اپنے شوہر کے پاس خوش ہے. اے اللہ کے رسول, میرے پاس میرا ایک یہ مکان ہے, ایک اور مکان ہے, میرے پاس 2-3 باغات بھی ہیں, میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی ملکیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا تو نکاح ہو گیا ہے, اب تو کوئی ہے نہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انتقال سے پہلے میں سارا کا سارا اپنے گھر اور اپنے مکان اور اپنی ملکیت اور اپنی پراپرٹی, زمین و جائیداد اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں, فی سبیل اللہ لٹا دوں, سب صدقہ کر دوں. اے اللہ کے نبی کیسا رہے گا؟ اگر یہ صحیح ہے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ اس کو دینی کام میں جہاں لگانا چاہیں لگا دیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. بخاری کے الفاظ پر غور کرنا, ایسا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. کہا اللہ کے نبی, میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر لوں, کیا میں سارا کا سارا نہیں دے سکتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں, ایسا تم سارا کا سارا نہیں دے سکتے. تو کہا ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی, تو میں اپنے گھر مکان ملکیت زمین و جائیداد کے 3 حصے کر لیتا ہوں. ادھر دیکھو, یہ بات غور سے سنو, میں اپنی زمین و جائیداد ملکیت کے 3 حصے کر لیتا ہوں. 3 حصے, 2 حصے میں خرچ کر دیتا ہوں, 2 حصے کا میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں, اور 1 حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد ترکہ ہو جائے گا, میری بیٹی میں اور میرے رشتہ داروں میں بٹ جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو, اپنی ملکیت, اپنی پراپرٹی, اپنی زمین و جائیداد کا 2/3 یعنی 3 حصوں میں سے 2 حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو. کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے, اگر 2/3 2/3 بھی خرچ نہیں کر سکتا ہوں تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی ملکیت کو آدھا کر دیتا ہوں, آدھی ملکیت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور آدھی ملکیت اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, وہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی اور میرے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ کام آ جائے گی. آپ نے فرمایا اے سعد تم اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا آدھا حصہ کر کے آدھا مال بھی صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو, آدھا بھی نہیں دے سکتے ہو. تو کہا اللہ کے رسول اگر آدھا بھی نہیں دے سکتا ہوں تو ایسا کر لوں کہ میں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد اور اپنے مال و دولت سب کے 3 حصے کر کے 2 حصے, ایک حصہ میں اپنے پاس رکھ لوں, 1 حصہ میں خرچ کر دوں, 2 حصے میں اپنے پاس رکھ لوں, 1 حصہ میں خرچ کر دوں, یعنی 1/3 3 حصے کر کے. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ 2 خرچ کر دوں 1 روک لوں, اب کہہ رہے ہیں 3 حصے میں سے
دو خرچ کر دوں اور ایک خرچ کر دوں اور دو روک لوں، دو ایک خرچ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے سعد ابن ابی وقاص، ہاں اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد کا 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو، 1/3 1/3 جس کا تم حق رکھتے ہو، اس کی وصیت جس کو چاہو کر سکتے ہو، جس کو دینا چاہو دے سکتے ہو، لیکن 2 حصے تمہارے انتقال کے بعد تمہارے رشتہ داروں میں ترکے کے طور پہ تقسیم ہوں گے۔ 1/3 حصہ تم خرچ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، صدقہ و خیرات دینا چاہو تو دے سکتے ہو، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی میری مانو تو یہ بھی زیادہ ہے، لیکن 1/3 کا تمہیں اختیار ہے، 1/3 کا تمہیں اختیار ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ بخاری شریف کا یہ منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے جو کہا، وہ بھی ان کی بیماری کے حال میں جو کہا، یہ حکم ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم سارا کا سارا مال خرچ کر کے خود سڑکوں پہ آ جائیں اور بھکاری بن جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جب دینی کاموں میں حد سے زیادہ مال خرچ کر کے لٹانا جائز نہیں ہے، تو شادی اور بیاہ میں، آتش بازیوں میں، بیڑی اور سگریٹ میں، پان تمباکو میں اور شراب نوشی میں فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ یہ ہماری تقریر کا آج موضوع دوسرا ہے۔ ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے، ہم فضول خرچی یہ نہیں کہہ رہے ہیں ناجائز ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں جب فضول خرچی دینی کام میں جائز نہیں ہے تو غیر دینی کاموں میں جائز کہاں سے ہو جائے گی؟ جب ادھر نہیں کر سکتے ہو تو ادھر کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ذہن اپنا بنائیے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں اعتدال، بیچ کا راستہ اختیار ہونا چاہیے، بیچ کا راستہ۔ ارے عبادت میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، حدیثوں کی کتابیں پڑھ جائیے، جب وضو بنانے بیٹھو تو کتنے پانی سے وضو بنا سکتے ہو، غسل کرنے بیٹھو تو کتنے پانی سے غسل کر سکتے ہو، اللہ کے رسول غسل میں کتنا پانی استعمال کرتے تھے، سب یہ چھوٹی چھوٹی حدیث کی کتاب بلوغ المرام میں آپ کو مل جائے گا پورا کا پورا طریقہ۔ آپ کتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے، آپ کو پورا کا پورا طریقہ مل جائے گا۔ لیجئے 2 مد پانی سے آپ وضو بنا لیتے تھے، 2 مد کتنا ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ 4 مد کا 1 سا، 4 مد کا 1 سا، 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ پونے 3 سیر، یعنی 2.5 کلو، 2.5 کلو، 4 مد کا 1 سا یعنی 2.5 کلو کا 1 سا، اور اللہ کے رسول 4 مد نہیں 2 مد یعنی 2.5 کلو سے آدھا کر دو کتنا ہوا؟ 1.25 لیٹر پانی سے وضو بنا لیتے تھے، اور پھر آپ کہتے تھے پانی بچاؤ، پانی میں فضول خرچی مت کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو میں بھی 1.25 کلو پانی سے زیادہ اللہ کے رسول خرچ نہیں کر رہے ہیں، جب 1.25 کلو پانی سے زیادہ خرچ کرنے کو فضول خرچی میں شمار کیا جا رہا ہے، وہ بھی نماز کے لیے، تو ہمیں بیڑی، سگریٹ، شراب اور پان تمباکو میں پیسہ خرچ کرنے کی اجازت کون سی شریعت دیتی ہے؟ کون سا سماج دیتا ہے؟ کون سی سوسائٹی دیتی ہے؟ شادی میں 15، 20 اور 50 آدمی سے زیادہ 200 آدمیوں کی بارات کون سی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے؟ مہمانوں کے لیے بکرے، قورمے، مچھلی، فرائی اور شاہی پنیر اور سبزی کے آئٹم الگ 20 قسم کے آئٹم بنانے کی کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ کہاں سے ہم نے لیا ہے یہ سب؟ جب وضو کے اندر پانی کو زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، ایک شادی، اوفو کتنی بار سنا ہوگا یہ واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی اکرم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ایک عورت، کتنی بار یہ واقعہ سنا ہوگا، اور آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، میں اپنے نفس کی مالک آپ کو بنا رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔
اللہ کے رسول نے اس کو ایک نظر دیکھا اور نظر دیکھنے کے بعد آپ نے نظر نیچی کر لی اور فرمایا اے عورت، اب مجھے عورتوں میں کوئی رغبت نہ رہی، اب مجھے کسی عورت کی ضرورت نہیں، یعنی اب مجھے شادی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔